السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سیریز کے ضمن میں آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ مومن کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے آپ نے مجھ سے منکر اور نکیر کی آواز اور قبر کے جھٹکے کا حال بیان کیا ہے، اس وقت سے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو وہ لوگ جو نہیں جانتے، منکر اور نکیر یہ دو فرشتوں کی اقسام ہیں جو قبر میں آ کے سوال کریں گی، اور قبر میں جھٹکے سے مراد یہ ہے کہ قبر کا دبانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا عائشہ ان صوت منکر و نکیر، کہ منکر اور نکیر کی جو آواز ہے فی اسماع المؤمنین، وہ ایمان والوں کو ایسے معلوم ہوگی جیسے سرمۂ اسمد جو آنکھ میں، یعنی بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ جیسے سرما تمہاری آنکھوں میں لگا ہوتا ہے نیچرلی، یو کیری اٹ بٹ یو ڈونٹ فیل اینی تھنگ، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور مومن کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے کہ ایک ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، یعنی بچے کو آرام ملتا ہے نا ماں کے دبانے سے۔ کبھی ماں جو ہے وہ بچے کو ایسے نہیں دبائے گی کہ بچے کو تکلیف ہو۔ تو قبر جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کے ساتھ مومن کو دباتی ہے۔ تو قبر کا دبانا تو سب کے لیے ہے، لیکن دبانے کی کیفیت الگ ہے کہ اگر مومن ہوگا تو اس کو شفقت سے اور پیار سے دبائے گی، اور کافر ہوگا تو پھر اس کو سختی سے دبائے گی کہ اس کی پسلیوں میں گھس جائیں گی، اتنی شدت سے دبانا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو قبریں کھول کے دیکھی ہیں، اور کافر کی قبر میں کے جسم میں اور مسلمان کے جسم میں تو ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، دونوں کا ڈیکیئنگ پروسیس ایک ہی جیسا ہے، دونوں کی باڈی ڈکے ہو رہی ہیں، اور کافر کی پرانی قبریں بھی ہم نے دیکھی ہیں کہ ہم نے اس کی پسلیوں کو ایک دوسرے کے اندر نہیں جاتے ہوئے دیکھا، اس کی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ پسلیوں کے اندر چلے جانا یہ میٹافوریکلی ہے، اور یہ اس جسم کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں جو روح ہے اس کے ساتھ معاملہ ہے کہ اسے اتنی سختی سے دبایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ عالم برزخ میں جو روح ہوتی ہے اس کا تعلق جسم سے بدستور قائم رہتا ہے، چاہے جسم میوزیم میں پڑا ہو، چاہے جسم قبر کے اندر ہو، یا پانی کی تہہ میں ہو، یا جل گیا ہو، یا اس کی راکھ دریا میں بہا دی گئی ہو، چاہے اس کے پرخچے اڑ گئے ہوں، وہ کسی حال میں ہو، اس کے ساتھ روح کا ایک تعلق قائم رہتا ہے، اور روح پہ جو گزرتی ہے وہ جسم پر بھی گزرتی ہے۔ اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ کیا برزخی حیات میں اس سے متعلق کہ بھئی جب ہم وہاں پر ملیں گے اپنے رشتہ داروں سے تو کیا ہم انہیں گلے لگا سکیں گے، کیا ہم ماں کا بوسہ دے سکیں گے؟ ان کیفیات کا اظہار احادیث مبارکہ میں ہمیں نہیں ملتا، کیونکہ اگین ہم دنیا کی آنکھ سے اس برزخ کی زندگی کو دیکھے جا رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے وہ ملاقات کی کیفیات کیا ہوں گی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے مشفق و مہربان ماں، جبکہ اس کا بیٹا اس سے درد سر کی شکایت کرتا ہو تو وہ اس کا سر نرمی سے دباتی ہے۔ تو حضور نے کیفیت بھی بیان فرمائی کہ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے، اپنی تکلیف کا اظہار کرتا ہے، تو ماں جس طرح اپنے بچے کو دباتی ہے تو اسے آرام دیتی ہے نا، اور مزید تکلیف میں تو نہیں ڈالتی۔ تو قبر کا دبانا بھی مومن کے لیے آرام ہوگا، اس کے لیے ایسا نہیں ہوگا کہ اسے تکلیف ہوگی۔ مگر اے عائشہ، اللہ کے معاملے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہنے والوں کا برا حال ہوگا، یعنی وہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئی تعلیمات کو سے انحراف کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، تو ان کا برا حال ہوگا۔ وہ قبر کے اس جھٹکے اور دھماکے کو کیسے برداشت کر سکیں گے جب لگے گا کہ کسی بڑی چٹان کو انڈے پر دے مارا گیا ہو، یعنی ایسی کیفیت ہوگی ان کافروں، مشرکوں کی اور منافقوں کی کہ اتنی شدت سے انہیں دبایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک اور مثال سے حضور نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے ایک مثال سے یہ بھی سمجھایا تھا کہ پسلیوں کے اندر ایسی شدت کی تکلیف ہوگی، اور پھر بتایا کہ ایسی شدت کی تکلیف ہوگی کہ گویا کہ ایک چٹان کو اٹھا کے انڈے پہ مار دیا گیا ہو۔
استغفر اللہ العظیم۔ اچھا، حضرت محمد تیمی فرماتے ہیں کہ قبر کا دبانا دراصل ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کسی ماں کا اپنے پیارے کو بھینچنا، ایسے پیار سے دبانا، کیونکہ وہ اسی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، پھر اس سے مدتوں بچھڑے رہے، تو اب وہ شفقت کے ساتھ انہیں امبریس کر رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دفن العبد المؤمن قال له القبر، جب مومن بندے کی تدفین عمل میں آتی ہے تو قبر اس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مرحباً، خوش آمدید، اور پھر میری پیٹھ پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھے، تو آج تم میری گود میں آ گئے ہو، میری آغوش میں آ گئے ہو، تو دیکھو میں تمہاری کیسے ضیافت کرتی ہوں، کیسے مہمان نوازی کرتی ہوں، اور تمہاری رفاقت کا حق کیسے ادا کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر جو ہے وہ حد نگاہ اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں نا کتنا ایک خوبصورت بات ہے کہ قبر جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے جسم کو، کیونکہ وہ جسم ایک ایسے شخص کا جسم ہے جس کی روح جو ہے وہ کامیابی کی منزلوں میں طے کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مقبول ہو گئی۔ تو اس طرح جو ہے اب آپ کہیں کہ بھی ہم نے قبر کھودی، قبر میں ہم نے دیکھا، ہمیں تو حد نگاہ کچھ نہیں نظر آیا، اتنی ہی قبر ہے۔ اگین یہ برزخی حیات کی کیفیتیں ہیں، یہ دنیاوی حیات کی کیفیتیں نہیں ہیں۔ جسم گو کہ قبر کے اندر ہے تو روح بھی تو ایک مقام پر ہے نا برزخ میں، تو جو روح کا مقام ہے برزخ میں وہ قبر ہے اس کی روح کی، گو کہ وہ اس طرح اس میں دفنائی نہیں گئی ہے جس طرح کہ جسم یہاں آپ دفنا دیتے ہیں۔ تو دونوں کی کیفیتیں جدا جدا ہیں، لیکن ایک تعلق ہے۔ تو روح کے لیے پھر معاملہ وسیع ہو جاتا ہے اور پھر وہ جہاں چاہتی ہے سیر کرتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گھڑا ہے، یعنی کہ اگر معاملہ خراب ہے تو یہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی، اور اگر معاملہ اچھا ہے تو پھر یہیں سے اچھائی کو دیکھو گے۔ اچھا، یہ سنن الترمذی میں بھی روایت آتی ہے، حدیث 2384، پھر کنز العمال میں بھی حدیث 42109، مسند جامع میں بھی حدیث 4689، اور پھر مشکات المصابیح میں حدیث 5352۔ حضرت قتادہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے دوست آشنا وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں، کہ بھئی آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی، دعا کر لی، جتنی دیر بیٹھ سکتے تھے بیٹھے، اور اب لوٹ رہے ہیں، تو وہ ان کے جوتوں سے ابھرنے والی آواز کو بھی سنتا ہے، قدموں کی آواز کو، جوتوں کی آواز کو وہ بھی سنتا ہے۔ تو اس کے سننے کی صلاحیت، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کے پہچاننے کی صلاحیت، یہ ساری چیزیں اب روحانی طور پر چلی گئی ہیں، برزخ میں چلے گئی ہیں۔ اب برزخ والے کا اپنی قبر سے ایک تعلق ہے اور اس تعلق کو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا، یہ نہ گمان کرنا کہ اب وہ چلے گئے تو ختم ہو گئے، اب ہم قبر پہ جا کے دعا کر رہے ہیں تو بس دعا کر رہے ہیں، وہ جو قبر میں پڑا ہے وہ تو بس ایسی ہے، بس وہ تو ایسی ہے جیسا کہ وہ پتھر ہو، استغفر اللہ العظیم۔ تو اب یہ ساری باتیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائیں، تو بتایا کہ انسان کا اعجاز ہے، انسان کو یوں پتھر لکڑی نہ سمجھ بیٹھنا، پر یہ بھی نہیں کہ تم قبروں پہ جا کے انہی لوگوں سے مانگنا شروع کر دو، یہ بھی غلط ہے۔ تم قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرو، یہ نہیں کہ تم وہاں پہ جا کے سفارشیں کرو ان سے کہ بھئی وہ تو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے حضور میری طرف سے کوئی سفارش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ معاملہ نہیں بیان فرمایا گیا، یہ کہ وہ سنتے ہیں، وہ آشنا ہیں کہ وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کی میموری ختم نہیں ہو گئی، لیکن ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کے سارے معاملات جدا گانا ہیں۔ ان کا تم سے خواب میں آ کے ملنا وہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تمہاری جوتوں سے ابھرنے والی آواز کو بھی سنتے ہیں۔ پھر دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ تو اب وہ جو اٹھا کے بٹھانا ہے، اب آپ قبر کھلی رکھتے ہیں تو اس میں نہیں، مردہ ایسے نہیں بیٹھ جاتا۔ اسی طرح لوگ کہیں کہ بھئی وہ لوگ جو دب جاتے ہیں تو وہ تو اٹھ نہیں سکتے،
یا وہ جن کی راکھ بکھیر دی گئی وہ تو نہیں اٹھ سکتے. ہم نے اگین ساری چیزیں یہی دنیا میں ہی رکھ لی ہیں کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہی ہوتا ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے ہماری 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں. نہیں، ہماری 3 ڈائمینشنل ورلڈ از ناٹ دی اونلی ورلڈ. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے، سب جہانوں کا رب ہے، اس نے کئی جہان بنائے ہیں. تو اب روح عالم ارواح سے عالم دنیا میں آئی جسے عالم ناسوت کہتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور جہان میں داخل ہو گئی جسے عالم برزخ کہتے ہیں. اس کے قوانین جداگانہ ہیں. تو بہرحال اسے اٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب یہ جو روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے نا، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، متفق علیہ روایت. بخاری میں حدیث 1285، مسلم میں حدیث 5115، پھر سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مشکات المصابیح، مسند امام احمد، امام بیہقی کی سنن الکبریٰ، اسی طرح جو ہے امام نسائی کی سنن الکبریٰ، پھر مصنف عبد ابن حمید. کئی حدیث کی کتابوں میں، سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے. اس میں صرف آخری سوال کا ذکر ہے، تیسرے سوال کا ذکر ہے، نہ پہلے دوسرے کا ذکر ہے، نہ چوتھے پانچویں کا ذکر ہے. اب کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اپنے کمروں میں لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں کہ علماء تو بس قبر کے 3 ہی سوال بتاتے ہیں. تو معاذ اللہ اب تم امام بخاری کے اوپر کیا فتویٰ جاری کرو گے؟ انہوں نے تو قبر کا 1 ہی سوال بتایا ہے. تو یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جو 3 سوال ہیں وہ فیصلہ کن سوال ہیں، اور ان فیصلہ کن سوالوں میں سے جو آخری سوال ہے وہ سب سے فیصلہ کن سوال ہے. باقی جو 2 سوالات ہیں وہ فالو اپ کوشچنز ہیں ٹو دا فرسٹ 3. اس لیے بعض محدثین نے ایک جو آخری فیصلہ کن سوال تھا وہ بیان فرمایا، بعض نے 3 فیصلہ کن سوال بیان فرمائے، اور بعض نے فالو اپ کوشچنز کے ساتھ فیصلہ کن سوالات. تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے انہوں نے ویڈیوز چلانی ہوتی ہیں، تو پھر اب کسی نہ کسی کو تو تختہ مشق بنانا ہے نا، ٹارگٹ بنانا ہے. تو علماء کو ہی بنا لو، اس بہانے سے میری ویڈیوز چل پڑیں گی، لوگ مجھے سنیں گے، لوگ کہیں گے ہاں. اور جو علماء کے بغض کے اندر بیٹھے ہیں وہ تو کہیں گے کہ ہاں دیکھو یہ مولوی چھپاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ دین کو ہم نے بس یہی بنا لیا ہے کہ اس کی برائی اور اس کی برائی، اور اس کو کہنا، کچھ کہنا. بہرحال اللہ ہدایت دے. تو یہاں پر بندہ مومن جو ہے نا، اب اس سے ایک سوال دیکھیں، سوال کی نوعیت دیکھیں. کیا کہا کرتے تھے؟ تو جو کہا کرتے تھے اب وہی کہو گے، بنا نہیں سکتے. تو کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، عبدہ و رسولہ. تو اس پر فرشتے کہتے ہیں جہنم میں اپنے اس ٹھکانے کو بھی ایک نظر دیکھ لو ذرا. یہ تمہاری نیک بختی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جنت کے اندر ٹھکانہ دیا ہے، ورنہ ہر شخص کے لیے اللہ نے 2 ٹھکانے بنائے انصاف کے ساتھ، کہ تم اپنے ڈیسیجن سے جہنم کی گڑھے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہو یا جنت کے مقام کو پاتے ہو. لیکن دیکھو اگر تم اچھے اعمال نہ کرتے نا تو جہنم میں ہی اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، یہاں جاتے تم. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پہ کرم کیا، رحم کیا، تم جنت کے مستحق ہو گئے، تو اب جنت میں اپنی رہائش دیکھ لو. تو اس وقت وہ اپنے دونوں مقامات کو دیکھتا ہے. یہی معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کافر کے ساتھ بھی. لیکن کافر کو پہلے دکھایا جاتا ہے کہ اگر تو نیک عمل کرتا، ایمان لاتا، تو دیکھ جنت میں تیرا یہ مقام ہوتا. لیکن چونکہ تو ایمان نہیں لایا اور نیک عمل نہیں کیے تو نے، تو دیکھ جہنم میں اب تو اپنا ٹھکانہ دیکھ، اور اسے دیکھتا رہے. تو بہرحال اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، جس کے آخر میں اتنا اضافہ ہے، فَيَقُولُ، یعنی وہ بندہ یہ سب دیکھ کر فرشتوں سے عرض کرتا ہے مجھے ذرا مہلت دے دو کہ میں جا کر اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کی خوشخبری سناؤں. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ انسان وہاں پر سوالات سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے کس کو یاد کرتا ہے؟ اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، جو بھی اس کے اہل و عیال ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہاں بھولا نہیں ہے. اگر بھول گیا ہوتا تو پہلی فرصت میں یہ کیوں کہتا کہ مجھے اہل و عیال کے پاس جانے دو کہ میں انہیں بتا دوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. یعنی وہ اپنی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہے، خوشی کو شیئر کرنا چاہتا ہے. تو اس سے اندازہ ہو کہ انسان خوشی کس سے شیئر کرتا ہے؟ جو اس کے اپنے ہوتے ہیں، جو اس کے پیارے ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں، اور مجھے مہلت دو کہ میں جاؤں.
تو اب فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ جا نہیں سکتے یہاں سے، یہاں بھی ابھی آپ نے یہیں قیام کرنا ہے اور آپ صبر سے کام لیں، اب یہیں ٹھہرنا ہے آپ نے۔ تو اس لیے جب کوئی پیارا فوت ہو کے عالم برزخ میں اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں ارواح المومنین ویٹ کر رہی ہوتی ہیں، جس کے بارے میں ایک مکان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے پچھلے 1-2 درس پہلے۔ تو جیسی انہیں خبر ہوتی ہے تو دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے اتنی بے چینی ہوتی ہے انہیں کہ میں بتا دوں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو جو کامیاب ہو کے ان کی طرف آتا رہتا ہے، جو کامیاب ہو کے آتا رہتا ہے اس کی طرف دوڑتے ہیں کہ بھئی تم بھی دیکھ لو کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے اس لیے تو ہم یہاں آئے، اور ہم آئے ہیں کہ دیکھ لیں کہ بھئی تم کامیاب ہو گئے اس لیے کہ تم یہاں آئے۔ اب چونکہ اب ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو آؤ چلو اب باتیں کرتے ہیں، آؤ چلو اب باتیں کرتے ہیں، وہ سوالات جو ہمارے ہیں وہ ہم تم سے پوچھتے ہیں اور تم ہمیں جواب دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ اور نیل گوں آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، جن میں سے ایک فرشتے کو تو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 الگ الگ فرشتوں کی اقسام ہیں۔ اب فرشتوں کے اب یہ بھی معاملہ ہے کہ اب جیسے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا، جیسا ملک الموت ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں، تو منکر نکیر ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور سوالات کر رہے ہوتے ہیں، جہاں انہیں جس روپ میں جانا ہوتا ہے، جس انداز میں جانا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ میت سے پوچھتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے اور کیا عقیدہ رکھتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو اللہ کے محبوب بندے اور اس کے برگزیدہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں اس مقام پر کہ یعنی ہم تم سے اسی جواب کے توقع رکھتے تھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ بات بتائی گئی تھی کہ ایک ایمان والے کی روح ہے۔ تو قد كنا نعلم انك تقول هذا ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 عرضا، پھر اس کی جو قبر ہے وہ کشادہ کر دی جاتی ہے، روشن و منور کر دی جاتی ہے۔ تو قدرت کی نوازشوں کو دیکھنے کے بعد مرنے والا بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، تاکہ میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو جا کر ان چیزوں کی خبر دے سکوں کہ باری تعالیٰ نے مجھ پہ کتنا انعام کیا ہے، کہ میں جنت کا اپنا ٹھکانہ بھی دیکھتا ہوں اور ان نرم بستروں کو بھی دیکھتا ہوں اور آرام کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں کہ بس اب رب کا کرم ہو گیا مجھ پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تو بے خوف آرام سے سو جا۔ بعض روایات میں یہ لفظ بھی آتا ہے نم نومت العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے نا، وہ آرام سے بیٹھ جاتی ہے اور انتظار کرتی ہے، منتظر ہوتی ہے کہ کب اس کا محبوب آئے، تو اسی طرح تو بھی اب اسی کیفیت میں بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ جا کہ اب تیرے لیے پھر قیامت کی منتظر ہو کے بیٹھ جا، کہ جب قیامت آئے گی، جب تجھے تیرا جسم ملے گا، پھر وہ زمانہ شروع ہوگا، وہ عالم شروع ہوگا کہ جس کے اندر روح جسم میں ہوتی ہے، ایک اس کا وہی انسانی جسم، اور پھر عالم آخرت ہے اور پھر عالم جنت ہے۔ تو بہرحال تو پھر اس جنت میں داخلے کی انتظار میں بیٹھ جا۔ تو اب جسم میں تو واپس نہیں جا سکتی، تو اب جسم اور روح کا تعلق تو ہے، پر تو واپس اس جسم میں نہیں جا سکتی کہ تو واپس اپنے اہل و عیال میں اس کیفیت میں چلی جائے۔ تو تب تک تو قیامت تک انتظار کر۔ اب انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سوتی رہتی ہے، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں نومت العروس، پہلی رات کی دلہن سوتی کدھر ہے، وہ تو انتظار میں ہوتی ہے۔ انتظار کر، یعنی کہنے کا مقصد ہے انتظار کر۔ اور اب وہ انتظار کا جو معاملہ ہے عالم برزخ کا، اس کی کیفیات تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں کہ وہ اس انتظار کے اندر پھر مختلف مدارج ہیں، بعض کی ارواح کو مختلف ٹیمپرری جسم دے دیے جاتے ہیں، انہیں جنتوں میں داخل کیا جاتا ہے، وہ جنت کی چیزوں سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، وہ سارے تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال اب اس کو صبر کی تلقین وہ کرتے ہیں کہ نہیں ابھی تو نہیں جا سکتی، اس کے محبوب وہ منظور نگاہ کے علاوہ کوئی اسے جگا نہیں سکتا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس جگہ سے دوبارہ اٹھائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک تو اب یہیں برزخ میں رہے، آرام سے رہے، صبر سے رہے،
جب تک وہ وقت نہیں آ جاتا کہ دوسرا سور پھونکا جائے گا اور اثر نو جسم بنائے جائیں گے اور تجھے پھر اپنے جسم میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت تک آرام سے یہیں بیٹھی رہے، کچھ نہ کہے۔ تو مشکات المصابیح میں بڑی تفصیل سے حدیث آتی ہے 130 نمبر، اور کنز العمال میں بھی آتی ہے حدیث 42,500۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے جب وہ لحد میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس لوٹ کر جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ اب اگر وہ مومن ہو تو اس کی غم گساری کی خاطر نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، اور زکوٰۃ اس کی دائیں طرف آ جاتی ہے، اور روزہ اس کی بائیں طرف آ جاتا ہے، اس کے اعمال صالحہ اور لوگوں کے ساتھ نیکی و احسان اس کے پاؤں تلے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ساری تفصیلات بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب وہ جوتوں کی آواز سنتا ہے نا اپنے پیاروں کی کہ اب وہ جا رہے ہیں، تو اب اس کو عالم برزخ میں احساس ہوتا ہے میں تو اب اکیلا رہ گیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب اس طرح آپ کنیکشن کریں ان دونوں روایتوں کا، میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو اس کو خوف محسوس نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کو متشکل کر کے کسی شکل میں لا کے اس کے اطراف و اکناف میں ایک باڑ کی صورت میں کھڑا کر دیتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ نے تمہارے لیے گارڈز بھیجے ہیں۔ ایسی ہو نا کہ جیسا کوئی کسی انجانی سی جگہ پہ اکیلا رہ جائے اور سب چلے جائیں تو اس کو ایک خوف ہوتا ہے، ایک نئی دنیا ہے، ایک نیا عالم ہے، میں اکیلا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے سارے معاملات ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسے چیزیں اس کے اطراف و اکناف آ جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرتا ہے۔ اب سرہانے کی طرف سے آنے والا کہتا ہے میں نماز ہوں، تاکہ اسے پتہ ہو کہ یہ جو میرے اطراف گارڈز آ گئے ہیں یہ کون ہیں، یہ میرا حساب لینے آئے ہیں یا میرے اپنے ہیں۔ تو نماز کہتی ہے کہ میں تیری نماز ہوں، تو تجھے میری طرف سے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یعنی ادھر سے کوئی نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح داہنی طرف سے، رائٹ سائڈ سے آنے والا کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ ہوں تیری، اور ادھر سے بھی تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ پھر بائیں طرف سے آنے والا کہتا ہے میں تیرے نیک اعمال و احسانات ہوں، تو غم نہ کر، میری طرف سے بھی تجھے کوئی سختی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال وہ سارے اعمال جو ہے اسے یوں پروٹیکشن دیتے ہیں اور وہ بیٹر فیل کرتا ہے۔ تو پھر اسے کہا جاتا ہے، ملائکہ آتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ اب ملائکہ بھی دیکھتے ہیں وہ تنہا تو نہیں بیٹھا ہوا نا، اب اس کے اطراف اتنے سارے گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، تو ملائکہ بھی کہتے ہیں اچھا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب سورج غروب ہی ہوا چاہتا ہے۔ تو اب اس روایت کے اس ٹکڑے سے ہمیں وہاں عالم برزخ کی ایک کیفیت پتہ چلتی ہے کہ جب روح کا ایک دفعہ پھر جسم سے تعلق جڑتا ہے، روح جسم میں نہیں آتی۔ اب یہ جو ملائکہ اٹھا رہے ہیں نا اس کو، تو اب روح نے تو ساری چیزیں دیکھی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی، وہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ میں نکلی ہوں، مجھے فرشتوں نے لیا ہے، میں منازل سے گزر رہی ہوں، میں ان ارواح مومنین سے بھی ملی ہوں جو پہلے گزر چکے ہیں، مجھے واپس لایا گیا تو میں نے اپنے کفنانے والے کو، اپنے نہلانے والے کو، کفنانے والے کو، تخت پر لٹانے والے کو، قبر میں اتارنے والے کو، قبر تک لے کے جانے والے کو، لوگوں کی باتیں جو میرے مرنے کے بعد لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سارا کچھ سنا ہے میں نے، قدموں کی ان کی جانے کی آہٹیں بھی سنی ہیں، یہ سارا کچھ تو میں نے سنا ہے۔ یہ کہیں خواب تو نہیں ہے، یہ خواب کی بات تو نہیں ہے کہ کون سا عالم ہے جس کے اندر ہوں میں۔ تو اب جب اس کو ایک دفعہ پھر اپنے جسم سے اس کا تعلق یوں جڑتا ہے کہ اب سوال جواب کا معاملہ شروع ہوگا، تو جو معاملہ روح کے ساتھ ہوگا وہ جسم کے ساتھ ہوگا، تو اس تعلق کے جڑنے سے اس کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اب وہ اطراف و اکناف میں جب دیکھتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا سما ہوتا ہے برزخ میں۔ تو اب اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں تو زندہ ہوں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں زندہ ہوں، اور وہ سورج کے اس ڈوبنے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے ٹھہر جاؤ، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آہا، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، ٹھہر جاؤ فرشتوں، میں نماز پڑھ لوں، پھر بات کرنا، میری عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اب فرشتے اسے اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں، وہ معاملے ختم ہو گئے، وہ معاملے ختم ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی روح کو تو پتہ تھا نا مر گئی ہوں میں، لیکن جب جسم سے تعلق جڑ جاتا ہے نا برزخ میں ایک دفعہ پھر،
ابھی تک تو جسم سے تعلق نہیں جڑا تھا، ابھی تو اپنے جسم کو دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب جسم کو دفنا دیا گیا تو وہ جو تعلق اسٹیبلش ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ ایک لمحے کو کہ میں خواب میں تھی، اب اٹھ گئی ہوں، لیکن پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، تو خواب میں نہیں تھی، اب تیرا برزخ، اصل برزخی حیات اب شروع ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر تم نماز میں مشغول ہو گئے تو پھر ہمارے سوال کا جواب کیسے دو گے؟ تو وہ کہتا ہے اچھا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو چنانچہ وہ سوال کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے۔ تو پھر بندہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے روشن نشانیاں ہماری طرف لے کر آئے، اور وہ ساری چیزیں بتاتا ہے کہ ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم ان چیزوں پر عمل کرتے تھے، ہم پیروی کرتے تھے۔ اب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم بالکل سچ کہتے ہو، تمہاری پوری زندگی اس کی آئینہ دار رہی کہ تم نے ساری زندگی اعمال صالحہ کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے رہے، یہاں تک کہ تمہاری موت آ گئی، اور انشاءاللہ تو آمینین کے ساتھ، یعنی جنہیں امن دیا گیا ان کے ساتھ پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب اس کی قبر حد نگاہ تک پھیلا دی جاتی ہے، یعنی کہ اب عالم برزخ میں اس کے لیے راہیں کھول دی جاتی ہیں کہ جو آزاد ہو گئی ہے تو روح، تو سجین میں نہیں ہے، تو قید میں نہیں ہے، اے روح تیرے لیے معاملہ کھل گیا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ اس کے لیے کھولا جائے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نافرمان ہوتی تو یہ دیکھ، اپنا ٹھکانہ دیکھ کہ یہاں تجھے رکھا جاتا، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ پھر جنت کی طرف بھی ایک دروازہ کھول دیا جائے اور اسے دکھایا جائے کہ اصل میں اب تیرا مقام یہ ہوگا، یہ تمہاری رہائش گاہ ہے، اور سب کچھ جو اللہ نے خاص تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ سارا کچھ دیکھ کے بعد اس کو شوق ہوتا ہے، اس کو فرحت ہوتی ہے، اور پھر جسم کو اس کی اصلی مٹی کی طرف پلٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ جسم تو مٹی میں ہی ہے نا۔ روح کا وہ جو تعلق جسم سے ایک لمحہ اور لحظے کے لیے جو ایک جوڑا گیا تھا، اب اس کی روح کو سبز پرندے کی شکل میں یا کسی اور پرندے کی شکل میں اسے متشکل کر کے اس کو جنت کے درختوں کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اب کہ تو آرام کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ اب تیری آرام کی کیفیت کا معنی یہ ہے کہ اب تو عیش میں ہے، اب تو مزے کر، یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہ جنت کے درخت پر آرام سے بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہاں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے دنیا میں درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ویسے اب وہ جب وہاں جا کے شاخ پہ بیٹھتی ہے تو وہاں اور بھی تو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ روایت بڑی تفصیل سے صحیح ابن حبان میں موجود ہے، حدیث 3178۔ پھر معارض الزمان میں بھی آتی ہے، اثبات عذاب القبر، جو امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 64 حدیث 54۔ پھر اسی طرح امام بیہقی سے الاعتقاد میں بھی لاتے ہیں حدیث 197، اور اسی طرح جو ہے اسے ابن سری جو ہے الزہد لحناد میں بھی لاتے ہیں حدیث نمبر 332۔ انشاءاللہ تعالی اور بہت ساری روایتیں ہیں، سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید اس کو پر بات کریں تو کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، پھر اگلے درس میں اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اف یو آر انٹرسٹڈ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جس کا جو اس دنیا سے گزر گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کی بخشش فرمائے۔ جو لوگ جس غم میں ہیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں دے، صبر دے۔ اور پھر ایک دفعہ پھر یہی ریکویسٹ کروں گا میں ان لوگوں سے جو مسلسل سوالات بھیج رہے ہیں ان ٹاپکس پر جن پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، براہ مہربانی آپ پلے لسٹ وزٹ کریں۔ روح پر پلے لسٹ ہے، اسے وزٹ کریں۔ روح سے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں، برزخ سے متعلق بھی جو سوالات آ رہے ہیں اس کے جوابات بھی آپ کو برزخ سیریز میں مل جائیں گے، تو آپ برزخ سیریز وزٹ کریں۔ 500 سے زائد کے قریب ہم نے دروس برزخ کی زندگی سے متعلق جو ہے وہ ریکارڈ کیے ہیں۔ جنت سے متعلق ہمارے 1000 کے قریب تو درس ہوں گے مختلف پلے لسٹس میں۔ جنت کا بیان الگ ہے اور حور کا بیان الگ ہے، اور جنتی عورت جو ہوگی اس کا بیان الگ ہے۔ اسی طرح اور مختلف ٹاپکس پر آپ پلے لسٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی کامنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ
جو ہے ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی دلی کیفیت کے اندر بہتری آ رہی ہے، آپ کو صبر مل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے، اور مزید آپ چاہتے ہیں اس پر ہم بات کریں، تو کامنٹ سے پھر ہمیں آپ کی رائے پتہ چلتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں آپ کامنٹ بھی کریں، آپ لائک کریں تاکہ ویڈیوز یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ اس کا یوٹیوب کا الگورتھم ہی ایسا ہے. اور آپ اپنی طرف سے بھی اسے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو. السلام علیکم.